اسلام میں خود عقد کی بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے۔ قرآن مجید میں بھی بارہا آیتیں موجود ہے کہ جو عقد کی اہمیت دیتا ہے۔ سورہ روم کی 21ویں آیت میں ہے، پروردگار دو عالم فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھیے آیت ہم جو کہتے ہیں، آیت کے معنی اللہ کی نشانی، آیت اللہ بھی جو کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی کی۔ تو اللہ کی نشانیاں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو اسی میں سے ایک عقد ازدواج کو بھی اللہ آیت اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی آیت اللہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ ہم نے خلق کیا، من انفسکم یعنی تمہیں میں سے، ازواجن یعنی تمہارے جوڑے، تمہارا جوڑا اور تمہارے جوڑے ہم نے تمہیں میں سے خلق کیے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے بعد دیکھیں کہ شادی کا سب سے پہلا فائدہ اللہ بتا رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ دیکھو یعنی تاکہ تمہیں سکون ملے، آرامش ملے۔ یعنی انسان شادی جو کرتا ہے در حقیقت میں سب سے پہلا فائدہ سکون کا ہے، آرامش، اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اس کے بعد وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر تمہارے درمیان ہم نے محبت کو ڈالا، اور اس کے بعد رحمت کو ڈالا۔ یعنی یہ پروردگار قرار دے رہا ہے مودت اور رحمت، اللہ اس کا وعدہ کر رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، کہ ہم نے ڈالا تمہارے درمیان محبت۔ اس کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ، اور یقیناً اس کے اندر لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی بہت ساری نشانیاں اس زندگی عقد ازدواج میں، یعنی توحید کی نشانیاں ہیں۔ انسان یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے نہیں کہا کہ ہر کسی کے لیے، نہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یعنی سمجھداروں کے لیے، جو سمجھدار ہیں، جو صاحبان فکر ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ کس قدر عظمت ہے یعنی عقد ازدواج کی، اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو بھی میری سنت سے روگردانی کرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مسیحیت میں رہبانیت کو ترجیح دی گئی، ان کے نزدیک زہد یعنی انسان عقد ازدواج نہ کریں، شادی نہ کرے۔ زہد و تقویٰ کے معنی مسیحیت نے ایک الگ معنی انہوں نے بتایا کہ دنیاوی لذتوں کو ترک کر دینا، اور انہی میں سے یہ عقد ازدواج بھی ہے، اسے بھی ترک کر دینا، یہ ہے زہد و تقویٰ۔ مگر اسلام نے زہد و تقویٰ کی تعریف یہ بتائی ہے کہ انسان یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، عقد ازدواج کرتے ہوئے، انسان اسی کے ذریعے زہد و تقویٰ حاصل کر سکتا ہے، خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ بہت ہی کوتاہ ترین راستہ ہے اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور اس کے بعد سے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں جو بہترین افراد ہے وہ متاہلین ہیں، یعنی جو شادی شدہ افراد، اور میری قوم کے بدترین افراد جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اور حتیٰ نہ صرف زندوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی آیا، میری امت کے بدترین مردے وہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں۔ ساری روایتیں شادی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، کم نہ سمجھنا اس سے۔ روایت میں ہے کہ ایک متاہل کی 2 رکعت نماز مجرد کی یعنی غیر شادی شدہ کی 70 رکعت کے برابر ہے، بلکہ اس سے زیادہ فضیلت والی روایت یہ ہے کہ ایک متاہل کی نیند ایک مجرد کی نماز و عبادتیں اور روزوں سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یعنی ایک متاہل آدمی، شادی شدہ آدمی اگر سو جائے رات بھر
اور ایک مجرد آدمی غیر شادی شدہ رات بھر نماز شب میں سجدے مارتے رہے، اس کے سجدے ایک طرف، اس کی نیند ایک طرف، اللہ کو اس کی نیند پسند.